السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 24ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانیت کی آفاقی تقسیم، یعنی رب کائنات کے نزدیک انسانیت کی تقسیم یہی ہے کہ انسان دو ہی قسم کے ہیں، نیک یا بد، اچھے یا برے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، اور اسی کو لے کر آگے بڑھیں تو جنتی یا جہنمی، خوش نصیب یا بد نصیب، اللہ کے محبوب یا اللہ کے دشمن، اللہ کے اطاعت گزار یا اللہ کے باغی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جن دو گروہوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے ان کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پس پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو کچھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ان میں سے زیادہ تر باتیں دیگر کتب تفاسیر میں موجود ہیں، لہذا براہ راست ہم دیگر کتب تفاسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے بنیادی طور پر یہ جو دو گروہ پیچھے گزرے ہیں، دو طبقات پیچھے گزرے ہیں، ان کو یہاں ایک اور انداز سے بیان فرمایا، اور وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ کافر اور مومن، خوش نصیب اور بد نصیب۔ کافر جو ہے اسے ہدایت کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ نبینا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اعمیٰ اور اصم، نبینا اور بہرا۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان، ایک مومن، وہ دین کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیکھنے والا اور سننے والا، یعنی رب کائنات نے یہ جو ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اصل میں یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اور ان نعمتوں کو قوت بصارت اور قوت سماعت، ان کو استعمال انسان کرے تو یقینی طور پر پھر اس کا دل و دماغ اس کی رہنمائی یہی کرے گا کہ ہمیں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے پیدا فرمایا، اس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سورہ حشر میں 20ویں آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان فرماتا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم کے حقدار اور جنت کے حقدار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے جو پیچھے آیات مبارکات گزری ہیں 5، ان میں کفار کی 14 صفتیں بیان کی ہیں، یعنی کافروں کی 14 خامیاں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ پر جھوٹ باندھنا، دوسری قیامت کا انکار کرنا،
تیسری اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، چوتھی ظلم یعنی شرک کا راستہ اختیار کرنا، پانچویں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانا، چھٹی اسلام کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرنا، ساتویں آخرت کا انکار کرنا، آٹھویں بظاہر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مبرہ سمجھنا لیکن ایسا ممکن نہیں، نویں بظاہر ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، دسویں رب کائنات نے جو قوت سماعت عطا فرمائی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کا مثبت استعمال نہ کرنا، گیارہویں اللہ رب العزت نے جو قوت بصارت عطا فرمائی ہے اس کا مثبت استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ سمجھنا، بارہویں اپنے آپ کو خواہ مخواہ خسارے میں ڈالنا، تیرہویں قیامت والے دن میدان حشر میں اپنے معبودوں کی مدد سے دور رہنا، اور چودہویں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا حقدار بنا لینا۔ ہمیں یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس راستے پر چل رہے ہوں، کہیں ہمارا انجام بھی خوفناک تو ہونے والا نہیں۔ اور یہاں اہل علم نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے، کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نبینہ قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قوت بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، لیکن ان کی قوت بصارت وہی ہے جو جانوروں کے پاس ہے۔ جانور بھی کبھی بھول کر اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے لیکن کافروں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا۔ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندھے قرار دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں کہ کہیں ہم میں سے بھی تو کچھ لوگ دل کے اندھے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا شمار بھی دل کے اندھوں میں سے ہو رہا ہو۔ کہ ظاہر بات ہے انبیاء کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی جن کی تعداد زیادہ تھی، اور کچھ لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو تسلیم کیا۔ گروہ تو دو خود بخود بن گئے، ایک انبیاء کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کے راستے پر چلنے والا، اور ایک انبیاء کی دعوت کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والا۔ سوال پھر اپنی جگہ قائم ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی رب کائنات نے کائنات کی تاریخ کے سب سے بڑے احسان سے نوازا، سب سے بڑی نعمت سے نوازا۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز رب کائنات نے بخشا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کی قدر کیا کی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ اس سورہ مبارکہ کی 25ویں اور 26ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے اس سورہ مبارکہ میں موجود مختلف داستانوں میں سے پہلی داستان کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اور
इन दोनों आयात मुबारकात में रब कायनात ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा फरमाया है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। बामुहावरा तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। और यकीनी तौर पर हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मुझे तुम पर दर्दनाक दिन के अज़ाब का डर है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इन दोनों आयात मुबारकात की तफसीर बयान करते हुए कुछ लंबी चौड़ी तफसील से काम नहीं लिया। फरमाते हैं कि रब कायनात ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और रसूलों में से वो पहली हस्ती थी जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ भेजा और उस कौम की तरफ भेजा जो कि मुशरिक थे, बुतों की पूजा करते थे। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, इसका माना यह है कि तुम गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हो तो मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो इस रास्ते पर अगर चलते रहे तो क़यामत वाले दिन तुम्हें रब कायनात की तरफ से दर्दनाक किस्म के अदाब का सामना करना पड़ेगा। दीगर कुतुब तफसीर की तरफ जाया जाए तो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि रब कायनात ने 7 दास्तानें हमारे सामने रखी हैं जिनका आगाज़ नूह अलैहिस्सलाम से होता है, फिर हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, लूत, शुएब, मूसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का तज़किरा रब कायनात ने किया। असल बात यह है कि इन दास्तानों को बयान करने का सबसे पहला मकसद कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करना, आपकी हिम्मत को बढ़ाना और आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना। रब कायनात फरमाते हैं वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि ये सारी की सारी दास्तानें अंबिया की हम आपके सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि आपके दिल को साबित कदमी अता कर सकें। तो कुरान की जो दास्तानें हैं इनमें इबरत है, नसीहत है। साबका कौमों ने जिस अंदाज से रसूलों को जुटलाया तो उनका अंजाम वादे किया गया है और इसमें यहूदी और ईसाई दीगर कौमें जो हैं वो शामिल हैं। और ये सिर्फ गढ़े हुए किस्से या गढ़ी हुई दास्तानें नहीं हैं बल्कि ये हक़ाइक़ हैं। सूरह यूसुफ की 111वीं आयत मुबारक में अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इन दास्तानों में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, इबरतें हैं, नसीहतें हैं। तो कुरान मजीद की जो दास्तानें हैं, कुरान मजीद में मौजूद जो किस्से हैं, इससे अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाले लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जो लोग नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं क़यामत तक के लिए, उन्हें ये सबक मिलता है कि सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, लोगों की अदियतों को बर्दाश्त करें और अल्लाह ताला की राह में आने वाली मुश्किलात को उन पर जज़ा फ़ज़ा करने की बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको बता दूँ कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, अहले इल्म ये फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम असल में अब्दुल गफ़ार था। ये बात आपके लिए नहीं होगी। और नूह ये उनका लक़ब था। इससे पता ये चला कि लक़ब रखना जायज़ है। और 40 साल की उम्र में इनको ये नबूवत मिली। तफसीर अल-खाज़न में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है। और अपनी कौम में इन नूह अलैहिस्सलाम का जो क़याम था, जो दावत थी, वो 950 साल थी। और फिर ये तूफ़ान आने के बाद 60 साल तक ज़िंदा रहे। तो इस लिहाज से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 1050 साल बनती है। ये सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बात भी है कि उनसे पहले सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे और शईस अलैहिस्सलाम जो कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे वो भी आ चुके थे। और
صحیح بخاری میں یہ وارد ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی یہ داستان قرآن میں 43 جگہ ذکر ہوئی ہے۔ تفصیل جو ہے وہ 5 سورہ مبارکہ میں آئی ہے، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر، اور پھر اس کے ساتھ ایک مستقل سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ نوح ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے ان 2 آیات مبارکات میں انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع انداز میں اسلام کے بنیادی عقائد انبیاء کی آمد کا جو مقصد ہے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی داستان کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ آنے والے سبق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔